बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क़ुरबानी अल्लाह की राह में किसी जानवर का खून बहाना इंतहाई अज़मत वाला काम है, और यही वजह है कि रब्बे कायनात ने कुरान में इसे ख़ास अहमियत दी है। यही हमारे कुरान मजीद के सबक का मौदू है। आइए मामूल के मुताबिक सबसे पहले आयत मुबारका की तिलावत करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाते हैं, فاذكروا اسم الله عليها والصواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन हज़रात, रब्बे कायनात की पाकीज़ा किताब कुरान मजीद, और कुरान मजीद का ये पारा है 17। सूरह मुबारका का नाम अल-हज, और इस सूरह मुबारका की आयत मुबारका है 36। अल्लाह मलिकुल अल्लाम रब्बुल जलाल वल इकराम इरशाद फरमाते हैं कि कुर्बानी के बड़े जानवरों को हमने तुम्हारे लिए अल्लाह की निशानियों में से बनाया है, तुम्हारे लिए इनमें बड़ी खैर है।
ان پر اللہ کا نام لو، اس حال میں کہ ان کا گھٹنا باندھ کر یہ کھڑے ہوں، پھر جب ان کے پہلو گر پڑیں تو اس میں سے کھاؤ بھی، قناعت کرنے والوں کو اور سوال کرنے والوں کو کھلاؤ بھی، اسی طرح ہم نے تمہارے لیے مسخر کر دیا تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔ معزز خواتین و حضرات، اس آیت مبارکہ کے ساتھ سفر کرتے ہوئے ہمیں چوتھا دن ہے، لیکن اس پر معذرت بالکل نہیں کروں گا، اس لیے کہ اللہ کا قرآن ہے جو اپنے اندر معانی اور مفاہیم کا ایک وسیع سمندر سمیٹے ہوئے ہے، اور یوں سمجھ لیجئے کہ یہ ایک ایسا گلشن ہے جس کی ہر کیاری میں مختلف قسم کے پھول ہیں، اور ان پھولوں میں سے چند خوبصورت پھول چن کر میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ بہت سارے امور محض اس وجہ سے میں چھوڑ دیتا ہوں کہ بات طوالت نہ اختیار کر جائے۔ سب سے پہلی بات جو میں یہاں عرض کرنا چاہوں گا، اس آیت مبارکہ کی ایک مناسبت ہے جو اہل علم نے ذکر کی ہے، خاص طور پر امام بقائی نے نظم الدرر میں، کہ اللہ ملک العلم رب الجلال والاکرام نے جانوروں کا تذکرہ کیا، اور امام بقائی کے بقول اونٹ کو مقدم رکھا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ حلال جانوروں میں سے یہ بڑا بھی ہے، سمجھدار بھی ہے، اور منفرد اور ممتاز بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام بقائی، امام قرطبی، امام رازی، امام شوکانی، امام علیمی، ابن عاشور مادی قریب میں، پھر امام ابن ابی حاتم، اور اسی طریقے سے دیگر ائمہ کرام جن میں امام واحدی ابن عطیہ شامل ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اونٹ اور گائے اگر دونوں کو یہاں رکھا جائے تو تب بھی کوئی حرج والی بات نہیں ہے، یہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کے دین کی ظاہری نشانیاں ہیں۔ عربوں کے ہاں اونٹ بڑی اہمیت کا حامل تھا، آج بھی صحرا میں اور بسنے والے وہ اونٹوں کے ساتھ بڑی محبت کرتے ہیں۔ آپ لوگوں کو یہ سن کر حیرت ہوگی کہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی میں ذاتی طور پر سعودی عرب کے بعض دیہاتوں میں گیا ہوں تو وہاں پر اونٹوں کی منڈیاں لگتی ہیں، اور جس طرح ہمارے پرانے دیہاتوں میں بزرگ بیٹھ کر گائے بھینسوں کے سودے کرتے تھے، وہاں پر اونٹوں کے سودے ہوتے ہیں۔ تو اللہ نے اس کا خاص طور پر تذکرہ کیا اور سمجھایا کہ یہ رب کائنات نے تمہارے لیے اپنی نشانی کے طور پر رکھا ہے ان کو۔ امام ابن جریر، امام واحدی اور امام ابن الجوزی مادی قریب میں امام سعدی فرماتے ہیں کہ اونٹ کا تذکرہ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے خصوصی طور پر کیا کہ یہ غیر معمولی انفرادیت کا حامل جانور ہے۔ اب اس نے فرمایا اگلی بات، لکم فیہا خیر، تمہارے لیے اس میں خیر و برکت ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر اسے دنیاوی طور پر دیکھا جائے تو اس میں بڑا فائدہ ہے، لمبا سفر کر لیتا ہے، پھر بھوک پیاس برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، ایسی ایسی جھاڑیاں کانٹے دار کھا جاتا ہے جن کے بارے میں عام آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا، پیاس برداشت کر لیتا ہے، اپنے وزن سے کئی گنا زیادہ بوجھ برداشت کر لیتا ہے، اور پھر آخرت میں تم اس کے ذریعے اجر کما سکتے ہو، اور اس کے ان گنت لا تعداد بے شمار طریقے ہیں۔ تو فرمایا فاذکروا اسم اللہ علیہ صواف، جب تم اونٹ کو نحر کرو تو اس کو کھڑا کر کے نحر کرو۔ یہاں پر میں ایک مسئلے کی وضاحت کر دیتا ہوں جس پر
امام ابن عثیمین نے شرح الممتع میں، اور امام سعدی نے، پھر امام قرطبی نے، ابن جریر نے خاص طور پر روشنی ڈالی ہے کہ اونٹ کو کسی بھی قیمت پر ذبح کرنا جائز نہیں۔ جو لوگ اونٹ کو ذبح کرنے کے قائل ہیں ان کو اپنے نقطہ نظر پر نظر ثانی کرنی چاہیے۔ اور پھر اگلی بات یہ ہے فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا۔ امام قرطبی، امام ابن جریر وغیرہ اس بات کو بڑی شدت کے ساتھ ہمارے سامنے رکھتے ہیں کہ اونٹ کو جب کھڑا کر کے نحر کیا جاتا ہے تو انتہائی تیز رفتاری کے ساتھ اس کا خون جو ہے وہ بہتا ہے، اور کثرت کے ساتھ خون بہنے کی وجہ سے ایک وقت آتا ہے کہ وہ کھڑا نہیں رہ سکتا، وہ گر جاتا ہے۔ تو جب وہ گر جائے اور تمہیں یقین ہو جائے کہ اب اس کی روح افسر انصری سے پرواز کر چکی ہے، تو پھر اس کی کھال وغیرہ اتار کے اس کا گوشت تم کھاؤ۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ وَأَطْعِمُ الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اس پر ذرا غور کرنا ہے ہم کو۔ قانع اس شخص کو کہتے ہیں جو اپنی خودداری کی وجہ سے، غیرت کی وجہ سے، شرم و حیا کی وجہ سے سوال نہیں کرتا، اور معتر اسے کہتے ہیں کہ جو سوال کرے۔ معزز خواتین و حضرات، سیدنا عبداللہ بن عباس، امام اکرمہ تابعین میں سے، حسن بصری، امام قلبی، امام مقاتل، زید بن اسلم، امام مالک، سعید بن جبیر، بکر بن عبداللہ، ان کے حوالے سے تفسیر مقاتل بن سلیمان، تفسیر ابن جریر، امام واحدی کی البسیط، تفسیر ابن الجوزی، اسی طریقے سے تفسیر الدر المنصور امام سیوطی کی، ان میں پوری تفصیل موجود ہے کہ القانع وہ شخص ہے جو کنگال قلاش ہے لیکن سوال نہیں کرتا، اور معتر وہ ہے جو ہمت کر کے، جرت کر کے سوال کرتا ہے۔ تفسیر الماوردی میں پوری تفصیل اس کی موجود ہے کہ سوال وہ یہ نہیں کرتا جس طرح کے ہمارے ہاں پیشہ ور بکاری ہوتے ہیں، بالکل نہیں، بلکہ وہ کچھ اس انداز سے بات کرتا ہے کہ میں ان لوگوں میں شامل ہوں جو عدم استطاعت کی وجہ سے قربانی نہیں کر پائے۔ تو فرمایا ان کو بھی دو، یاد رکھیے۔ اس پر انشاءاللہ میں آنے والے سبق میں کچھ مزید تفصیل سے بات کروں گا۔ یہ جو پیشہ ور بکاری پھرتے ہیں گوشت اکٹھا کرتے ہوئے، ان کو کچھ نہیں دینا چاہیے۔ جملہ نوٹ کیجئے، حقدار ملتا نہیں، تلاش کرنا پڑتا ہے۔ پھر آخری حصہ ہے اس آیت مبارکہ کا، کذالک سخرناھا لکم لعلکم تشکرون۔ یہ اتنے طاقتور جانور ہیں، اگر اپنی آئی پر آ جائیں تو 10 20 50 لوگ بھی ان کو قابو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کی قدرت دیکھو کہ ہم نے ان کو تمہارے لیے مسخر کر دیا ہے، مطیع کر دیا ہے، فرما بردار کر دیا ہے۔ امام ابن جریر، پھر امام بقائی نظم الدرر میں، ابن عاشور تحریر و تنویر میں اس بات پر خصوصی طور پر زور دیتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی ایک نشانی ہے جس پر ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اس آیت مبارکہ کے ساتھ ہمارا مزید سفر ابھی جاری ہے، لیکن آج کا سبق انہی الفاظ کے ساتھ میں روک رہا ہوں، اس دعا کے ساتھ کہ رب کائنات ہم سب کو قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آپ لوگوں سے خصوصی گزارش کروں گا کہ جہاں تک ہو سکے ان اسباق کو صدقہ جاریہ سمجھ کر ہر فورم پر زیادہ سے زیادہ آگے نشر کریں۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کیجیے، ساتھ لگے گھنٹی کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ تازہ ترین اسباق آپ کو رات کے 12 بجے کے بعد مل سکیں۔ قرآن و حدیث کی بنیاد پر فرقہ واریت سے بالا تر یہ چینل آپ کو مہیا کرے گا بلا ناغہ قرآن و حدیث کی اسباق، جمعے کے خطبات، مختلف موضوعات پر دروس، آپ کی طرف سے آنے والے انتہائی اہم سوالوں کے جواب۔
کامنٹ سیکشن میں آپ کی طرف سے آنے والے محبت بھرے پیغامات کا منتظر ہوں۔ آج کے سبق سے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔